السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی بھٹکا ہوا راہی کی دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ دن ہفتوں اور مہینوں میں بدلتے گئے۔ وقت کا پنچھی ارسلان کو اپنے پروں پر بٹھائے ہوا کے رخ پر اڑائے چلا جا رہا تھا اور ارسلان بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ عابد یونیورسٹی میں اپنی تنظیم کا ناظم تھا۔ ایک بھائی کے ناطے اس نے متعدد مرتبہ چاہا کہ اس بے لگام گھوڑے کو لگام دے لے، اس کو روک دے، اس سے پہلے کہ بھاگتے بھاگتے اس کی ٹانگوں سے زندگی کا رس نچڑ جائے، اس سے پہلے کہ اس کے بدن کی ساری توانائیاں، اس کی تمام ذہانتیں زنگ آلود ہو جائیں، اسے قابو کر لے، لیکن یہ اس کے بس کا روپ نہیں تھا، جیسے ارسلان کے بس میں کچھ نہیں رہا تھا۔ ہما اس شہر میں اپنی بڑی کوٹھی کی انیکسی میں رہتی تھی۔ اس کے والدین دوسرے شہر میں تھے۔ ہما کا گھر اس کی پارٹی کا ہیڈ آفس نظر آتا تھا۔ یہاں پارٹی سے منسلک نوجوانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہما نے کسی کو ایک حد سے تجاوز نہیں کرنے دیا تھا۔ ارسلان محسوس کر سکتا تھا کہ اس کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ اتنی فری نہیں ہوتی، کسی سے اتنی باتیں نہیں کرتی، کسی کو منہ نہیں لگاتی۔ ایک وہی تھا جس سے تنہائی میں گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی، اس کو سمجھاتی کہ اس ملک کے عوام کی قسمت تب ہی بدل سکتی ہے جب یہاں انقلاب آئے گا۔ ہمارے مسائل کا حل انتخابات نہیں، انقلاب ہے۔ وہ حیران تھا کہ اتنے رئیس ماں باپ کی بیٹی، سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والی ہما اکبر شیروانی، غریبوں کی کتنی خیر خواہ ہے۔ اس کی محبت میں اب عقیدت کا رنگ بھی جھلکنے لگا تھا۔ عجیب بات تھی کہ آج تک کھل کر وہ اس کے سامنے اظہار محبت نہ کر سکا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کبھی ہم سیاست سے ہٹ کر بھی بات کریں، لیکن ہما کو تو معاشرے کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ بے انصافیاں، ظلم، رشوت، کرپشن، سارے روگ جو غریب عوام کو لگے تھے، اس نے اپنی جان کو لگا رکھے تھے۔ وہ دونوں راتوں کو جاگ کر بینرز لکھا کرتے۔ ہما اکبر شیروانی صدارت کی امیدوار تھی۔ اس کے مقابلے میں دوسری تنظیم نے عابد کو کھڑا کیا تھا۔ عابد سے اس کے کئی مضبوط حوالے اور رشتے تھے، لیکن وہ ہما کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس روز جب اچانک عابد اس کے کمرے میں آیا تو وہ گھبرا ہی گیا۔ گھبراؤ نہیں، عابد نے تسلی دی، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، تمہارے ساتھ کئی رشتے ہیں، خون سے زیادہ مضبوط رشتے، اور یہ بھی جان لو کہ اگر تمہارا ایک ووٹ ہمارے حق میں کاسٹ نہ ہوا تو بھی ہارنے والے نہیں، جیت تو ہماری ہوگی۔ میں تو تمہیں صرف یہ سمجھانے آیا ہوں کہ تم سیراب کے تعاقب میں اندھے ہو جاؤ گے۔ تم میرے نزدیک بچے ہو، چھوٹے بھائی کی طرح۔ میں تمہیں آخری مرتبہ سمجھا رہا ہوں کہ محبت اور ہوس کو گڈمٹ نہ کرو۔ تم ہما سے عشق کرتے ہو، گدھے، بے وقوف، تم نے ایک سال میں کچھ نہیں دیکھا؟ تمہاری آنکھیں بند ہو گئی ہیں یا تم نے ان پر ہوس کی پٹی باندھ لی ہے؟ دیکھو ارسلان، وہ ہما ہے، تم جانتے ہو ہما ایک پرسرار پرندہ ہے، جس کے سر پر بیٹھ جائے اسے بادشاہت تو مل جاتی ہے، لیکن ہما نہیں ملتا، وہ اپنی آگ میں جل کر مر جاتا ہے اور اس کی راکھ سے ایک اور ہما بھی جنم لیتا ہے۔ یہ روایت تم پر حقیقت بن رہی ہے۔ یہ بڑی تہدار لڑکی ہے، اس نے اپنے انقلابی چکر میں جس کو پھانسا وہ نشے کا مریض ہو گیا۔ تم دیکھو اس کے گھر آنے والے کتنے نوجوان نشہ کرتے ہیں۔ عابد نہ جانے کیا کیا کہتا رہا، وہ سر جھکائے سنتا رہا، لیکن عابد بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کی باتیں اس کے چکنے گھڑے سے پھسل رہی ہیں۔ اچھا بیٹا، اگر تم نے اپنے ماں باپ کی لٹیا ڈبونے کا تہیہ ہی کر لیا تو میں تمہارے لیے صرف دعا ہی کر سکتا ہوں۔ کسی روز تم بہت پچھتاؤ گے۔ عابد اسے لان تان کر کے واپس چلا گیا۔ ارسلان نے بڑھ چڑھ کر ہما کی انتخابی مہم میں حصہ لیا، لیکن وہ ہار گئی۔ جس روز الیکشن کے نتائج کا اعلان ہونا تھا، دونوں ہما کے گھر اس کے بیڈ روم میں بیٹھے تھے۔
فون پر اسے پل پل کی خبریں مل رہی تھیں۔ جب الیکشن کے حتمی نتائج کا اعلان ہوا وہ پھٹ پڑی۔ میں نہیں مانتی، دھاندلی کی ہے ان لوگوں نے، انتظامیہ ان کے ساتھ ملی ہوگی، میں اس پر احتجاج کرتی ہوں۔ اور وہ بچوں کی طرح رو دی۔ اس نے اپنا سر ارسلان کے زانوں پر رکھ دیا اور رونے لگی۔ ارسلان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کیسے تسلی دے۔ اس کے جسم کو چھوتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں کے جلنے کا دھڑکا لگ گیا تھا۔ اپنے زانوں پر رکھے ہما کے سر پر سے اٹھنے والی خوشبوؤں کی لپٹوں نے اس کے تن بدن میں انگارے بھر دیے تھے۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بدن پر ریشہ طاری تھا۔ نہ جانے کس جنونی جذبے کے تحت اس نے ہما کو خود سے چمٹا لیا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارسلان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اف میرے خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کو پچھتاوا سا لگ گیا تھا۔ پھر جیسے خود ہی اس نے خود کو تسلی دی کہ اس سے اگر کوئی گناہ بھی سرزد ہو گیا ہے تو اندھے جذبات کے ہاتھوں، اور ان جذبات پر اس کا قابو نہیں ہے۔ وہ جب تک اس کا اظہار نہیں کرے گا، یہ منہ زور آندھی اسے کمزور پتے کی طرح اپنے ساتھ ساتھ لیے اڑاتی پھرے گی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ آج اس نے اپنے دل میں مضبوطی سے ایک عہد باندھا تھا اور اب اس عہد کو پورا کرنا تھا۔ ہما کی واپسی چائے کی ٹرالی کے ساتھ ہوئی۔ اس کے چہرے پر خلاف توقع آج کچھ اور ہی کیفیت دکھائی دے رہی تھی۔ ارسلان کو آج اس کا چہرہ پہلے سے بہت معصوم دکھائی دے رہا تھا۔ سوری، مجھے کچھ دیر ہو گئی، اس نے چائے بناتے ہوئے ارسلان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہما، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، اس نے ہما کی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈوروں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اچھا، کمال ہے بھائی، اب کیا مجھے کہنے کے لیے تمہیں اجازت بھی لینی پڑے گی؟ اس نے بڑے جبر سے اپنی لہجے کی شوخی کو لوٹایا تھا۔ دراصل یہ بات مجھے پہلے ہی روز تم سے کہہ دینا چاہیے تھی، لیکن میں بزدل ہوں، یا پھر مجھ میں کبھی اتنا حوصلہ ہی نہیں آیا کہ اتنی بڑی بات کہہ سکوں۔ ارسلان، بہت تمہید باندھ لی، اب کہہ بھی ڈالو، ایسی کیا خاص بات ہے؟ بظاہر وہ ارسلان کے جذبات سے بالکل لا تعلق نظر آ رہی تھی۔ ہما، مجھے کہنا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور آج تک میں نے تمہارے لیے جو کچھ بھی کیا وہ صرف تمہارے حوالے سے کیا۔ مجھے کسی انقلاب سے دلچسپی نہیں، میں سیدھا سادہ دیہاتی لڑکا ہوں۔ بس مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، ایک جنون ہے، ایک آگ ہے جس نے اندر ہی اندر جلا کر مجھے جھلسانا شروع کر دیا ہے۔ اگر میں نے آج بھی تم پر اظہار نہ کیا تو کسی دن کھوکھلے تنے کی طرح میرے جسم کا درخت گر جائے گا اور میں ختم ہو جاؤں گا۔ وہ خاموش ہو کر ہما کی طرف دیکھنے لگا۔ ہما چپ رہی۔ یہ سناٹا جو اس کی خاموشی نے ماحول میں طاری کر دیا تھا ارسلان کو ڈسنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے فعل پر روئے یا ہنسے۔ ارسلان، بالآخر چائے کا گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے ہما نے خاموشی کے طلسم کو توڑا۔ تم بہت اچھے نوجوان ہو، خاندانی لگتے ہو۔ تمہارے والدین نے تم سے بہت سی توقعات وابستہ کی ہوں گی۔ کوئی بھی لڑکی جس سے تم محبت کرو گے، شادی کرو گے، دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوگی۔ میں نے دیکھا ہے دوسرے نوجوانوں کے برعکس تم میں حیا موجود ہے، یہی مرد کا زیور ہے۔ کاش تم نے میرے متعلق جو توقعات وابستہ کر لی ہیں ان پر پورا اتر سکتی، لیکن میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی، میں دھوکہ دے ہی نہیں سکتی۔ میں تمہیں صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں تمہارے پیار کے لائق نہیں۔ میں نے جو راستہ اپنا لیا ہے وہ اب نشے کی طرح میری ضرورت بن گیا ہے۔ میں اپنے نظریات سے ہٹ نہیں سکتی کیونکہ میں اس کی بہت قیمت ادا کر چکی ہوں۔
اور بدن بھی ایسا کہ جو تمہارے لائق نہیں۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے پاؤں گی۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ تم ابھی اس راستے سے لوٹ جاؤ۔ تمہارا شاندار تعلیمی ریکارڈ ہے، تم زندگی میں آگے نکلو، ترقی کرو، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ چند لمحے رک کر اس نے کہا، مجھے تم سے محبت ہے، تمہاری سادگی، ایمانداری اور حیا سے مجھے بہت محبت ہے۔ میں تمہارے لیے مر تو سکتی ہوں لیکن تمہیں اپنا نہیں سکتی۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ بچوں کی طرح سسک پڑی۔ ارسلان پتھر کا بت بن چکا تھا، اسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ عابد نے ہما پرندے سے متعلق روایات کے حوالے سے اسے بتایا تھا کہ ہما جس کے سر پر بیٹھ جائے اسے بادشاہت عطا ہو جاتی ہے، لیکن وہ کسی کو ملتا نہیں، اپنی آگ میں جل کر مر جاتا ہے۔ کوئی اسے پا نہیں سکتا، اپنا نہیں سکتا، یہی اس کا مقدر ہے۔ اور یہاں ہما اکبر شیروانی، جس کی آنکھوں میں حیات کے سارے رنگ انگڑائیاں لیتے تھے، جس کے سانسوں سے زندگی کا ردم بندھا تھا، جو خدا کی اس زمین پر حیات کی علامت تھی، اس ہما اکبر شیروانی نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے لیے مر تو سکتی ہے، اسے اپنا نہیں سکتی۔ یہ تھا اس کی سال بھر کی تپسیا کا نتیجہ۔ اس روز کے بعد کے لیے اس نے اپنی آنکھوں پر نیند حرام کر لی تھی، اپنے خاندان کی شرافت کو داؤ پر لگایا تھا، حافظ عابد نعیم کو ناراض کیا تھا جو اس کے لیے بڑے بھائی اور باپ کا درجہ رکھتا تھا۔ واقعات کا علم ہونے پر جب والدین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو باپ کی طرف دیکھے بغیر نظریں جھکا کر اس سے بات کرنے والا ملک ارسلان کنکریٹ کی مضبوط دیوار کی طرح تن کر باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ وہ اپنے اور ہما کے درمیان کسی وجود کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس روز سمراٹ اکبر اعظم کے سامنے جہانگیر نے بغاوت کر دی۔ وہ شیخو جس کے لیے اکبر اعظم نے زندگی کو تیج دیا، وہی شیخو آج نور الدین جہانگیر بن کر اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا تھا، تاریخ اپنے آپ کو یوں ہی دہرایا کرتی ہے۔ کیا اس دن کے لیے ہوا تھا یہ سب کچھ؟ ارسلان نے اپنے آپ سے پوچھا، اور وہ ٹوٹ کر رہ گیا۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کوئی معمولی لونڈا نہیں تھا جس کی محبت کو ہما اکبر شیروانی نے ٹھکرا دیا تھا۔ 6 فٹ لمبا اس کا وجود ریت کے گھروندے کی طرح زمین میں دھنس گیا۔ اس کی عنایت کا تناور درخت بوسیدہ شاخ کی طرح ٹوٹ کر گر پڑا۔ میں اپنی اس حرکت پر شرمندہ نہیں ہوں مس ہما، میں نے بہت خلوص سے آپ کو چاہا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس چاہت میں کہیں ہوس نہ در آئے۔ میں نے کبھی غور سے آپ کے جسم کو دیکھا ہی نہیں، میں تو آپ کی روح سے، آپ کی، اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کا گلا رند گیا، وہ کمرے سے قریباً بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ برآمدے میں اس کا سامنا اچانک ہی کچھ لڑکوں سے ہوا جو یونیورسٹی سے اس طرف آ رہے تھے۔ ارسلان، جاوید نے اس کا بازو پکڑ کر کہا، ہاسٹل کی طرف نہ جانا، ان لوگوں نے جلوس نکالا ہے، گولی چل گئی ہے، ان کا ایک لڑکا مارا گیا ہے، ہمارے 2 ساتھی شدید زخمی ہیں، بڑی کشیدگی پائی جاتی ہے یونیورسٹی میں، کچھ بھی ممکن ہے، تمہیں تو وہ سب جانتے ہیں، اگر تم ان کے قابو میں آ گئے تو وہ چھوڑیں گے نہیں۔ ارسلان نے اس کی بات سنی ہی کب تھی، اس کے دماغ میں تو جھکڑ چل رہے تھے، اس کی انا تو زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے جاوید کو الگ کیا اور باہر نکل آیا۔ رکشے میں سوار ہو کر وہ یونیورسٹی ہاسٹل کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر تو ایک بھوت سوار تھا، ہما کے عشق کا بھوت۔ رکشہ اس نے سڑک پر ہی چھوڑ دیا اور اب وہ پیدل ہاسٹل کی طرف جا رہا تھا، جہاں سے جیتنے والوں کے زوردار نعروں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، لیکن وہ ان سب آوازوں سے بے نیاز اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ مارو سالے کو، اچانک ہی کسی نے ہجوم میں پہچان کر نعرہ لگایا۔ یہ بھی عاشق ہے اس کا، مجنوں کی اولاد سالہ۔ گالیاں دیتے نوجوان اس پر پل پڑے۔ وہ بے بس جانور کی طرح مار کھاتا رہا۔
اپنی دانست میں مارنے والے اپنا کام مکمل کر چکے تھے، لیکن اس کی خوش قسمتی کہ وہ محفوظ رہا۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسانے لگی تھیں۔ یہ آخری احساس تھا اس کا۔ اس کے بعد اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ ارسلان کو ہوش آیا تو وہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ والے سٹینڈ پر خون کی بوتل لٹکی تھی۔ کسی کا خون قطرہ قطرہ بن کر اس کے جیون کی ٹوٹتی ڈور کو سہارا دے رہا تھا۔ جسم کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ تھا جس پر چوٹ نہ لگی ہو۔ اس کے بدن کا رواں رواں درد کر رہا تھا۔ کروٹ لینا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ بامشکل اس نے اپنی گردن کو جنبش دی تھی۔ شاید کسی پرائیویٹ ہسپتال کا کمرہ تھا۔ اسے حرکت کرتے دیکھ کر ہی ایک مستعد ڈاکٹر اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ آپ اطمینان سے لیٹے رہیے، خدا کا شکر ہے کہ آپ کی جان بچ گئی، کوئی گہری چوٹ نہیں آئی، بس تھوڑی تکلیف برداشت کر لیجیے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مہربان آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر نے شاید نرس کو اشارہ کیا تھا جو باہر کسی کو اطلاع دینے گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے ہما اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ محترمہ، مہربانی ہوگی آپ کی، مختصر بات کیجیے، ابھی میں مریض کو زیادہ بولنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور براہ کرم باہر موجود کسی بھی شخص کو ابھی اندر نہ آنے دیجیے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر باہر نکل گیا۔ نرس نے کمرے کے کونے میں کرسی سنبھال لی تھی۔ ارسلان، یہ تم نے کیا ظلم کیا اپنے ساتھ؟ کیوں گئے تھے ان وحشیوں کے چنگل میں پھنسنے کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں آج دوسری مرتبہ وہ آنسو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ عورت اپنی بے چارگی پر روئی تھی اور آج اس کے لیے رو رہی تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو جانتے ہو میں مر جاتی۔ ارسلان کے ہونٹ گنگ تھے۔ درد کا احساس دم توڑ چکا تھا۔ اچھا، یہ تم ہو ہما اکبر شیروانی، یہ تم ہو جو مجھے اپنا نہیں سکتی؟ اس نے دل ہی دل میں کہا، اور اب تم میرے لیے رو رہی ہو؟ ایک مسکراہٹ اس کے زخمی ہونٹوں پر جم گئی۔ پھر اس نے کسی فتح کے جذبے سے سرشار آنکھیں موند لی۔ ہما بولتی رہی۔ اسے ڈاکٹر نے خاموش کروایا۔ اس نے ارسلان کو گہری نیند کا انجیکشن لگا دیا تھا اور اب وہ سو گیا تھا۔ اگلے روز اس کے والدین بھی پہنچ گئے تھے۔ ان کے ساتھ عابد بھی آیا تھا، یونیورسٹی کی یونین کا نومنتخب صدر حافظ عابد نعیم، جس نے اسے کہا تھا ایک روز تم بہت پچھتاؤ گے۔ اس نے ارسلان کو تسلی دی، اس کے والدین کو تسلی دی، لیکن ارسلان نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ حافظ عابد نعیم کی نہیں، ایک سیاست دان کی طفل تسلی ہے۔ بھائی صاحب، آپ جانتے ہیں میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، محض ایک شخصیت سے ذہنی یا جذباتی وابستگی کی یہ سزا بالکل ناانصافی ہے۔ میں ان لڑکوں کو پہچانتا ہوں جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں پولیس کو کسی کا نام نہیں بتاؤں گا، لیکن میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے علاقے کی روایت ہے، ہم پہل نہیں کرتے لیکن انتقام نہیں چھوڑتے۔ آج وہ بالکل بدلے ہوئے لہجے میں عابد سے مخاطب تھا۔ دیکھو عزیز من، میں نے تمہیں بہت سمجھایا اور بتا دیا تھا کہ تم غلط راستے پر چل رہے ہو، اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ تم نے اپنے کیے کی سزا بھگتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں یہاں تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کے منہ پہ آیا ہوں، اور تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو۔ عابد کا لہجہ بھی بدل رہا تھا۔ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے بیٹا، اس کلموہی نے اس پر جادو کر دیا ہے اور اس کو کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ اس کی ماں نے بیٹے کی پوزیشن صاف کرنا بہتر جانا۔ اس کے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے تھے۔ ہما ہر روز اس کی تیمارداری کے لیے آتی۔ اس کا برتاؤ اب قدرے سنجیدہ ہونے لگا تھا۔ سیاست پر وہ کم بات کرتی تھی، لیکن ارسلان اب زیادہ گفتگو سیاست پر ہی کرنا پسند کرتا تھا۔ ہسپتال میں آنے کے دوسرے دن ہی سے اسے ملک صاحب کی طرف سے پھولوں کا گلدستہ ملنا شروع ہو گیا تھا۔ ملک صاحب ملک کے معتمد سیاست دان تھے۔
اپنی اصولی سیاست کے لیے وہ عموماً اپوزیشن کی سبھی پارٹیوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ملک صاحب کی ہمدردیاں انقلابی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ساتھ تھیں اور ارسلان کی ایک دو ملاقاتیں ملک صاحب سے ہوئی تھیں، لیکن تفصیلی گفتگو کا موقع کبھی نہیں ملا تھا۔ ان ملاقاتوں میں انہوں نے طلباء کو امن و امان سے رہنے اور درسگاہوں کے احترام کا درس ہی دیا تھا۔ ارسلان کے لیے ان باتوں کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں تھی کہ وہ یہاں ہما کے ساتھ آیا ہے، اور ملک صاحب ہما کی بہت عزت کرتے تھے۔ صدارت کے لیے انتخابات لڑنے کا مشورہ بھی انہوں نے ہی ہما کو دیا تھا۔ اس روز وہ قدرے بہتر محسوس کر رہا تھا جب اچانک ملک صاحب اپنی سیکرٹری اور ورکرز کی فوج کے ساتھ اس کی ملاقات کو آ گئے۔ ان کے تعاقب میں اخباری رپورٹرز اور فوٹوگرافر بھی اس کے کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ ملک صاحب ارسلان کی خیریت دریافت کر رہے تھے اور اخبار کے لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ کمرے میں پریس کانفرنس کا ماحول بنا ہوا تھا۔ ملک صاحب نے ارسلان کے حق میں اور حملہ آور تنظیم کے خلاف اچھا خاصا بیان جھاڑتے ہوئے حملہ آوروں کو فوراً گرفتاری کرنے اور کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی طرف سے ارسلان کو مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے اس کے بہتر مستقبل کے لیے دعا بھی کی تھی۔ اگلے روز اخبارات اس کی اور ملک صاحب کی تصاویروں سے اٹے ہوئے تھے۔ اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، لیکن اس کی طرف سے ایک لمبا چوڑا بیان حملہ آور تنظیم کے خلاف پھر اس میں اتنا ڈیفینسو ہونے کی ضرورت آخر کیا ہے؟ 15-20 روز ہسپتال میں گزارنے کے بعد جب وہ ہاسٹل پہنچا تو ہیرو کی حیثیت سے اسے خوش آمدید کہا گیا۔ اگلے روز وہ گاؤں روانہ ہو گیا، لیکن گاؤں میں اس کا دل لگتا کہاں تھا۔ وہ تو جلد از جلد شہر واپس جانا چاہتا تھا۔ زندگی نے اس پر دو طرفہ حملہ کیا تھا۔ اس کی عنایت پر ہما نے ضرب لگائی اور مردانگی کو مخالف طلبہ تنظیم کے لوگوں نے للکارا تھا۔ ایک بے نام سی آگ اسے اندر ہی اندر جھلسا رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنی گمشدہ توانائیاں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کسی کا انتظار نہیں کرے گا، وقت کا بھی نہیں۔ اب وہ خود آگے بڑھ کر اپنے حصے کی خوشیاں زندگی سے وصول کرنا چاہتا تھا، خواہ اس کی کتنی ہی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اگر ہما اکبر شیروانی نے سیاست کو ہی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا تو وہ سیاست میں بھی اہم مقام حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے پاس ذہن تھا، قابلیت تھی اور سب سے بڑھ کر ایک مضبوط جسم تھا جس سے وہ مرضی کے مطابق کام لینے پر قادر تھا۔ والدین کے روکنے کی پرواہ کیے بغیر 4-5 روز بعد ہی وہ شہر لوٹ آیا۔ اس مرتبہ جب وہ اپنے نئے ہاسٹل میں پہنچا تو ملک صاحب کا سیکرٹری اس کا منتظر تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کی کار میں ملک صاحب کی کوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ ملک صاحب نے اس کا استقبال اس طرح کیا تھا جیسے وہ ملک کا منتخب وزیر اعظم ہو، اور اس کے اعزاز میں اچھی خاصی پارٹی کا اہتمام کیا گیا جس میں چیدہ نوجوان مدعو تھے۔ یہ لوگ آپس میں خاصے بے تکلف تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس پارٹی میں ہما موجود نہیں تھی۔ ملک صاحب کا خاص مہمان ہونے کے ناطے ہر نوجوان لڑکی اور لڑکا اس کی طرف متوجہ تھے۔ ہر کوئی اس سے بے تکلف ہونے میں لگا تھا۔ مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، لیکن ملک صاحب نے اسے علیحدگی میں گفتگو کے بہانے روکے رکھا اور رات دیر گئے تک وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے ارسلان کو باور کروا دیا تھا کہ اس میں ایک بڑا سیاستدان بننے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ اگر وہ ذرا سا ہمت کر لے تو زندگی اس کے قدموں تلے بچھ جائے گی۔ ارسلان یہی تو چاہتا تھا۔